السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے برانچز آف بیالوجی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کس چیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر 2 ہے، بیالوجی سبجیکٹ کلاس 9th، اور چیپٹر جو کہ ہم نے آغاز کیا تھا جس کا چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن آف بیالوجی۔ آج ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس برانچز آف بیالوجی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیں لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیالوجی اور سائنس یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ سائنس کے بارے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں آبزرویشنز کی جاتی ہیں، ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کنکلوژن تک پہنچا جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مفروضہ بناتے ہیں، اس کو ہم تجربات کے ذریعے ہم کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں کہ آیا جو ہم نے مفروضہ بنایا تھا کیا ہمارے کنکلوژنز، ہمارے نتائج اس سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زندگی کا سارا جو نظام جو ہے، اس کو بغور دیکھنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ سارا کچھ کس میں آ جائے گا؟ یہ سائنس میں آ جائے گا، یہ سائنس کہلائے گا۔ اب آگے فردر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس ایک کہہ لیں کہ لامحدود سا علم ہے۔ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے مختلف سبجیکٹس، مختلف ڈسپلنز میں ہم اس کو گروپس کی شکل میں ہم مزید جو ہے وہ بہتر انداز میں جاننے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سائنس کی آگے مزید جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کلاس 9th میں فزکس پڑھیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے، میتھمیٹکس پڑھیں گے اور بایولوجی پڑھیں گے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس میں آ جائے گا؟ الٹیمیٹلی یہ سائنس میں ہی آئے گا۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے بات کی تھی کہ بیالوجی جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ بیالوجی از سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف، زندگی کا سائنسی مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ سائنس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ورڈ بایولوجی ہی کیوں، اس کا میننگ کیا ہے اور اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، کون سے الفاظ ہیں جس سے اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ 2 گریک ورڈز ہیں، بایوز میننگ لائف اینڈ لوگوس میننگ ریزننگ، ٹو ڈسکس، ٹو اسٹڈی، یعنی کہ لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا، وہ کیا کہلائے گا؟ بیالوجی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ڈویژنز ہیں بیالوجی کی، 3 ڈویژنز ہیں، زوالوجی، باٹنی اور مائکرو بیالوجی۔ زوالوجی میں ہم جانوروں کی اسٹڈی کرتے ہیں، باٹنی میں ہم پودوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور مائکرو بیالوجی میں ہم ان جانداروں کی اسٹڈی کرتے ہیں جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مدد سے ہم ان مائکرو آرگنزم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی ہم نے اگزامپل دی تھی لاسٹ ٹائم، فار ایگزامپل بیکٹیریا کو ہم مائکروسکوپس کی مدد سے استعمال کرتے ہوئے مائکروسکوپس کو، اس کا ہم معائنہ کرتے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات کی تھی ہم نے برانچز آف بیالوجی، ہم نے آغاز کیا تھا، اور ان میں سے بھی ہم نے مارفالوجی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جانداروں کی ایکسٹرنل جو اپیئرنس ہے، شیپ، بناوٹ جو ہے، اس کو اسٹڈی کرنا، وہ کس میں آ جائے گا؟ مارفالوجی میں آ جائے گا۔ کہ جیسے کوئی جاندار کس طرح سے نظر آتا ہے، جیسے انسان جو ہے اس کی دو آنکھیں، ایک ناک، 2 کان، 2 بازو، 2 ٹانگیں ہیں، یہ اس کی کیا ایکسٹرنل اپیئرنس ہے، بناوٹ ہے اس کی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہم کس میں اسٹڈی کریں گے؟ مارفالوجی۔ ایٹمالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں انٹرنل آرگنز کو۔ انٹرنل آرگنز کی اسٹڈی جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ اناٹومی کہلائے گی۔ مثلا دل، گردہ، پھیپھڑے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ اناٹومی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی از دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز کی مائکروسکوپ کی مدد سے اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ ہسٹولوجی کہلائے گا۔ بلڈ کا سیمپل لے کر اس کو سلائیڈ کے اوپر مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھنا، وہ کیا کہلائے گا؟ ہسٹولوجی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی سیل بیالوجی کی۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ سیل اور اس میں موجود تمام آرگنیلیز، مائٹوکونڈریان، نیوکلیس، گولجی باڈیز، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ ساری آرگنیلیز، ان کے اسٹرکچر اور فنکشنز کو اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ سیل بیالوجی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ سیل کی تقسیم، اس کا معائنہ، اس کی اسٹڈی بھی کس میں آ جائے گا؟ سیل بیالوجی میں آ جائے گا۔
تو آج ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کریں گے اگلی برانچ جو ہے وہ بیولوجی کی، جو کہ ہے فزیالوجی. فزیالوجی کا میننگ کیا آئے گا کہ فزیالوجی ہم کہتے ہیں فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف این آرگنزم. جی بالکل، اسٹڈی آف فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف این آرگنزم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فزیالوجی کیا کہا جاتا ہے. یعنی کہ جاندار کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کا کیا کام ہے اس کے بارے میں جاننا، یہ کیا کہلائے گا؟ فزیالوجی کہلائے گا. مثلا ٹانگیں جو ہیں وہ چلنے کے کام آتی ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کسی چیز کو پکڑنے کے کام آتے ہیں، دانت جو ہیں وہ چبانے کے کام آتے ہیں، معدہ جو ہے خوراک کی توڑ پھوڑ کر کے اس کو ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد فزیالوجی کے بعد ہم بات کریں گے جینیٹکس کی، کہ جینیٹکس کیا چیز ہوتی ہے. جینیٹکس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں: اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رولز ان انہیریٹنس. اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رولز ان انہیریٹنس، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جینیٹکس کہلاتا ہے. اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جینز کیا چیز ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیوکلیس کے اندر کرومیٹن مٹیریل ہوتا ہے، یا آپ لاسٹ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. جو سیل ڈویژن جب ہونے لگتی ہے تو اس وقت وہ کروموسوم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ان کروموسومز کے اوپر مختلف جو پارٹس ہیں اس کے، وہ ایک مخصوص قسم کی پروٹین بناتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی کوئی مخصوص کام سر انجام دیتی ہے. اس حصے کو جو کہ ڈی این اے اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے، اس حصے کو نام دیا جاتا ہے جین کا. وہ حصہ جو ایک مخصوص پروٹین بنا رہا ہوتا ہے اور جو الٹیمیٹلی ایک مخصوص کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، انسولین پروڈیوسنگ جینز جو ہیں وہ ایک کروموسوم کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسولین بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس، اور یہی جو کروموسومز ہیں اور جینز جو ہیں وہ کروموسومز کے اوپر موجود ہوتے ہیں. یہی کروموسومز نسل در نسل جو ہیں وہ آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں، والدین سے ان کے بچے اور ان سے بچوں سے ان کے بچوں میں یہ جاتے ہیں. تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہیریٹنس کہا جاتا ہے. منتقلی کا جو عمل ہے، انہیریٹنس مینس ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو ادر، یعنی کہ نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں یہ جینز کروموسومز کے ذریعے سے. اس کو اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ جینیٹکس کہلائے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایمبریولوجی. ایمبریولوجی کیا چیز ہے؟ ایمبریولوجی جو ہے، اٹ از ایکچولی دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویجول، یعنی کہ ان بورن انڈیویجول کی اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ ایمبریولوجی کہلائے گا. ایمبریو مین ان بورن، یعنی کہ جس کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی. ان بورن آرگنزمز کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنا، جاننا، وہ کیا کہلائے گا؟ ایمبریولوجی کہلائے گا. اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویجول، یعنی فرض کریں ایک مرغی کا انڈا ہے، اس میں ڈویژن کا پروسیس جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. ایک سیل سے 2 سیل بنتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8، اور الٹیمیٹلی ایک آرگنزم جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور پھر ہیچنگ ہوتی ہے اور وہ نیا چوزا جو ہے وہ اس انڈے سے باہر آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے والی جو سٹیجز ہیں، سیل کی ڈویژن کس طرح سے ہو رہی ہے، کون سے سیلز کون سے اعضاء کو بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کس میں آ جائے گا؟ ایمبریولوجی میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیکسانومی کی. ٹیکسانومی از ڈیفائنڈ ایز اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنزمز انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیکسانومی کہا جاتا ہے. یعنی کہ جانداروں کی گروہ بندی جو ہے وہ کی جاتی ہے. جانداروں کی گروہ بندی کرنے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ ٹیکسانومی کہلاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی قدیم وقتوں میں جانداروں کو ایک ہی طرح سے یعنی کہ کوئی مخصوص اس کے گروپس جو ہیں وہ نہیں بنائے جاتے تھے. جو جانور تھے ان کو اینیمیلیا میں رکھ دیا جاتا تھا، کنگڈم اینیمیلیا میں، اور جو جتنے بھی پودے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو کنگڈم پلانٹی میں رکھ دیا جاتا تھا. یعنی کہ 2 کنگڈم سسٹم سے آہستہ آہستہ ہم 5 کنگڈم سسٹم کی طرف جاتے رہے.
اس گروہ بندی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیکسانومی میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اینیملز جانوروں کی طرح کی خصوصیات رکھتے ہیں ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو پودوں کی طرح کی خصوصیات رکھتے ہیں ان کو کنگڈم پلانٹی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کنگڈم فنجائی ہے، اور اس کے علاوہ کنگڈم پروٹوکٹسٹا ہے۔ یہ تمام جو ہیں کنگڈمز جو ہیں، یہ ان کو اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ ٹیکسانومی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی پیلینٹالوجی۔ پیلینٹالوجی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسٹڈی آف فاسلز۔ فاسلز کی اسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ پیلینٹالوجی کہلاتی ہے۔ اب فاسلز کیا چیز ہوتی ہے؟ فاسل آر ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنیزمس۔ ایکسٹنکٹ آرگنیزم سے مراد ناپید جاندار، وہ جاندار جو اب دنیا صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹنکٹ آرگنیزم۔ فار ایگزامپل ڈائنوسور ایک ایگزامپل آپ نے سنی ہوگی، ڈائنوسار جو اب صفحہ ہستی سے بالکل ختم ہو چکے ہیں، اس کے اوپر مووی بھی ہے جوریسک پارک۔ ان کو اسٹڈی کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ پیلینٹالوجی۔ اس کے علاوہ ہڑپا موہنجو دڑو میں بھی جو پیلینٹالوجسٹ ہیں وہ کھنڈرات میں سے ریمینز جو ہیں وہ نکالتے ہیں، جانداروں کے ریمینز جو ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ بعض کو اخبار میں بھی آ جاتا ہے جی یہ اسکل جو ہے اتنی 100 سال پرانی اسکل جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہے۔ یہ سارا کام کون کرتے ہیں؟ پیلینٹالوجسٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی جو ایج یا ڈیٹنگ جو ہے وہ مختلف پروسیجر استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ ہے۔ یہ ڈیٹیل جو ہے آپ اگلے کلاسز، اگلی لیکچرز جو ہیں ان میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی انوائرمنٹل بیولوجی۔ انوائرمنٹل بیولوجی دو پارٹ ہیں اس کے اسٹوڈنٹس، انوائرمنٹ اور بیولوجی، یعنی کہ جانداروں اور انوائرمنٹ کے درمیان ہم نے انٹریکشن کو پڑھنا ہے۔ اسٹڈی آف انٹریکشن بٹوین آرگنیزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ۔ آرگنیزم اور ان کے ماحول، انوائرمنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انوائرمنٹل بیولوجی۔ مثلا ہم انسان جس ماحول میں رہتے ہیں اس پہ ہم کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ماحول جو ہے اور کیا رسپانس جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ روڈز، وہاں پہ گھر، وہاں پہ ہم اپنے محل، اسکول، کالجز بنا لیتے ہیں، وہاں کی جو قدرتی حسن ہے جو ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے ماحول اسی طرح سے ہمیں رسپانس جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ سارا اسٹڈی کرنا وہ کیا کہلائے گا؟ انوائرمنٹل بیولوجی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشیو بیولوجی۔ اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں، اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف اینیملز دیٹ میک سوسائٹیز، یعنی کہ ان جانداروں کا مطالعہ جو سوسائٹیز، معاشرہ بنا کر رہتے ہیں۔ مثلا انسان جو معاشرہ بنا کر رہتا ہے اور اس کے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان اچھے اور برے رویوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اچھے اور برے رویوں کو اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ سوشیو بیولوجی۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی پیراسائٹالوجی کے بارے میں۔ پیراسائٹالوجی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دا اسٹڈی آف پیراسائٹس دیٹ میک فوڈ اینڈ شیلٹر، the study of parasites that take food and shelter from living host and in return harm them، یعنی کہ اپنے جاندار ہوسٹ میزبان سے خوراک بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور شیلٹر یعنی رہائش بھی اور حفاظت بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ریٹرن بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو نقصان دیتے ہیں۔ ایسے جانداروں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ پیراسائٹس۔ مثال کے طور پر مختلف بیکٹیریا جو ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ شیلٹر اور فوڈ دونوں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بدلے میں کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں بیماریوں کا باعث بننے والے بیکٹیریا جو ہیں وہ اس کی ایک اگزامپل آ جائے گی۔ اسی طرح سے اور بھی جاندار، جیسے آپ نے کیکر کے اوپر بعض کا بیل دیکھی ہوگی یلو کلر کی، جس کو کسکیوٹا کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی کیا کہلائے گی؟ ایک پیراسائٹ کہلائے گی۔
پیراسائٹ جو ہیں ان کی اسٹڈی کیا کہلائے گی؟ پیراسائٹالوجی. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی is the practical application of organisms to make substances for human welfare. یعنی کہ جانداروں کو انسانی بہبود کے لیے استعمال کرنا کیا کہلائے گا؟ بایو ٹیکنالوجی. اس کی آپ کو ایک میں اگزامپل دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل پروڈکشن آف انسولین. پروڈکشن آف انسولین فرام بیکٹیریا. بیکٹیریا سے انسولین جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. بیکٹیریا میں انسولین پروڈیوسنگ جینز انسرٹ کرتے ہوئے ہم اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں بیکٹیریا کو کہ وہ ہمارے لیے انسولین بنائے. انسولین پھر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسولین لگاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انسانی ویلفیئر کے لیے، انسانی بہبود کے لیے جو آرگنیزمز کا استعمال ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ بایو ٹیکنالوجی. سارا پروسیجر جو ہے اس میں پڑھا جاتا ہے کہ کس طرح سے بیکٹیریا میں جین داخل کیے گئے، کس طرح سے وہ گرو کریں گے اور کس طرح سے وہ پروٹین کو پروڈیوس کریں گے اور کس طرح سے اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امیونالوجی. امیونالوجی از اسٹڈی آف امیون سسٹم آف آرگنیزم. آرگنیزم کے امیون سسٹم جس کو ہم ڈیفینسو سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو اسٹڈی کرنا کیا کہلائے گا؟ امیونالوجی کہلائے گا. یعنی کہ کس طرح سے کوئی جسم جرمز کے خلاف جو ہے وہ مدافعت شو کرتا ہے، ڈیفینسو سسٹم جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں امیونالوجی. کہ جرمز جو ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے اس کا رسپانس دیتا ہے، ان جرمز کو کل کرتا ہے تاکہ بیماری کا باعث نہ بن سکیں. کس انڈیویجول کا امیون سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس کو بیماری اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. تو یہ سارا کچھ کس میں آ جائے گا؟ امیونالوجی میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹمالوجی. انٹمالوجی اس میں اینٹ یعنی انسیکٹس کی اسٹڈی جو ہے وہ کی جاتی ہے. جتنے بھی انسیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں کیڑے مکوڑے ان کو اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ انٹمالوجی کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی فارماکولوجی کی. فارماکولوجی از اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن باڈی. اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن باڈی یعنی کہ ڈرگس جو ہیں ان کو اسٹڈی کرنا اور ان کا جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فارماکولوجی کہلاتا ہے. یعنی کہ جو سائنٹسٹ ہیں جب کسی ڈرگ کی انونشن کرتے ہیں تو اس کو پہلے وہ جانچ پڑتال اس کی باقاعدہ کرتے ہیں کہ اس کا جسم کے اوپر، جسم کے جو سسٹمز ہیں مختلف جو آرگن سسٹم ہیں ان کے اوپر کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. وہ سارا کچھ فارماکولوجی میں آ جائے گا. جب آپ کے میڈیسن لینے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ڈبیا ہوتی ہے اس میں ایک لیفلیٹ جو ہے وہ بھی نکلتا ہے، اس کے اوپر یہ سارا کچھ اس میڈیسن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کن پیشنٹس کے لیے ہے اور اس کے موڈ آف ایکشن کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سارا کچھ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہم بات کریں گے مالیکولر بائیولوجی. مالیکولر بائیولوجی کو بائیو کیمسٹری کا نام بھی دیا جاتا ہے. بائیو کیمسٹری کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے. تو بہت ہی آسان اس کا میننگ نکلتا ہے بائیو اور کیمیکلز یعنی کہ جانداروں میں موجود کیمیکلز یا مالیکیولز کی اسٹڈی کیا کہلائے گی؟ مالیکولر بائیولوجی. اسٹڈی آف مالیکیول پریزنٹ ان آرگنیزمز از کالڈ مالیکولر بائیولوجی. اس کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں. پانی جانداروں میں موجود ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈز، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جانداروں میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کیا کہلائے گی؟ مالیکولر بائیولوجی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. برانچز جو ہیں وہ بائیولوجی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں.
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، بایولوجی کے آپ نیکسٹ ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔